ناول ایک دیوانہ تھا، مصنف غازی سکندر۔ تاریخ 2 نومبر، جگہ ملتان، وقت رات کے 1:30 بجے۔ وہ اس وقت اپنے نرم گرم بستر پر محو خواب تھا۔ سردیوں کی یہ حسین راتوں میں سے ایک رات تھی، یوں جیسے اس کی ایک ملاقات ہی بہت حسین رہی ہو، یوں جیسے پرندے اس کی محبت کے اقتدار پر شجر پہ جب بین کرتے ہیں تو کچھ کلیاں رقص میں مبتلا ہو رہی ہوں جو اسے بے حد بے چین کرتی ہیں۔ ہوا چل رہی تھی۔ حویلی کے اس بڑے کمرے کی بالکنی کا دروازہ بند تھا، لیکن محبت کی ہوا جیسے اس کے جسم سے آر پار ہو رہی تھی۔ وہ نیند میں جیسے مسرور ہو رہا تھا، اس کے لبوں پر جیسے کلیاں کھیل رہی تھیں۔ کون تھی وہ جو فارس رحمان کا دل دھڑکا گئی تھی؟ کوئی انجانی سی تھی، کوئی دھند میں لپٹائی اجلا سا چہرہ۔ اس کی زندگی میں بساط عشق میں مات کہیں نہیں تھی۔ خوشیوں کے شہر میں جب رات ہوتی ہے، اس وقت اس کی آنکھیں صرف ایک چہرے کو تلاش کرتی ہیں، اسے یاد کرتی ہیں۔ اس کے لب مسلسل کچھ سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ اس کے دل کا حال ابھی تک کوئی بھی نہیں جان پایا تھا، یا شاید وہ ابھی بتانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ سفید تکیے کو اس نے پھر اپنی باہوں کا ہار بنایا ہوا تھا۔ شاید وہ محبت کے سفر میں کہیں بہت آگے تھا۔ اس کا چہرہ جیسے کسی گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا، لیکن پھر بھی شمع جل رہی تھی۔ اس کی محبت کا یہ دیا زور و شور سے جل رہا تھا۔ وہ مسلسل اس کا چہرہ ذہن کے پردے میں لیے ہوئے تھا۔ اس کی چوڑیوں کی کھنکتی آواز ایک محبت بھرا گیت بن کر کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کی خوشبو اس کے ارد گرد منڈلا رہی تھی، جسے وہ محسوس بھی کر رہا تھا۔ اس کے پاؤں کی پازیب کی جھنک اس کے دل میں جیسے آگ لگا رہی تھی کہ یکدم جیسے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کے بیٹھا تو وہ یکدم ہنس دیا۔ یہ محبت بھی، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ یہ اسے کیا ہو گیا تھا؟ ہائے، کوئی سن لے گا تو کیا کہے گا کہ فارس رحمان، فارس رحمان محبت کا شکار ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ تصور کیا جائے گا۔ دیکھنے والے تو اسے ہمیشہ ہی تنہا سمجھتے آئے ہیں، لیکن وہ کیسے بتائے کہ وہ وہیں اس کے پاس ہے؟ تم سب کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین دلاور کی دھاڑ پوری حویلی نے سنی تھی، لیکن سائیں ٹھا، اگلے کی بات منہ میں ہی دب گئی تھی۔ حسین دلاور نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ جب اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے سکو تو چوڑیاں پہن کے نہ کوٹھوں پر مجرے شروع کر دو، انہوں نے دانت پیس کر کہا۔ ہر کوئی تماشائی بنا ہوا تھا اور دلاور سامنے تخت پر خاموشی سے جبڑے بھینچے بیٹھے تھا۔ انہیں مخاطب کرنا مطلب شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ بابا سائیں، آپ کان کھول کر سن لیں، ہم کسی بھی قیمت پر نوابوں کو اپنی لڑکی نہیں دیں گے۔ اندر سہمی ہوئی بھابھی کے ساتھ چپکی کشمالہ نے ڈر کے ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ یہ قتل کرنے سے پہلے سوچنا تھا حسین۔ دلاور ایک دم دھاڑے۔ حسین انہیں یکٹک بے یقینی سے دیکھتا رہ گیا۔ بابا سائیں، آپ کو لگتا ہے کہ فارس رحمان کہ وہ آدھے مرد جتنے بھائی کا قتل میں نے کیا؟ ثبوت دیکھے جاتے ہیں حسین، ثبوت۔ لیکن بابا سائیں، شاہ نواز ان کی قید میں ہے۔ دلاور نے یکدم حسین کا گریبان پکڑا تھا۔ تمہاری وجہ سے ہم شاہ نواز کو نہیں کھو سکتے، دلاور شاہ نے حسین کی آنکھوں میں دیکھ کر چبا چبا کر کہا اور پھر ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ تم جانتے تھے کہ نوابوں سے ہماری دشمنی کتنی پرانی ہے۔ یہ قتل کر کے تم نے اعلان جنگ کیا ہے۔ اب جو کرنا ہے ہمیں ہی کرنا ہے۔ آپ جو مرضی کہہ لیں بابا سائیں، لیکن کشمالہ کو بنی کے طور پر ہم نہیں بھیج سکتے۔ اور جیسے خود پر ضبط کر کے زیر لب اونچی آواز میں بڑبڑایا۔ دلاور شاہ جو ہاتھ پیچھے باندھ کر اس کی طرف پشت کیے کھڑے تھے، ایک دم مڑے۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں سے شعلے ٹپک رہے تھے۔ فارس رحمان نہایت ہی اس وقت زہر لگ رہا تھا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، یہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ لیکن بابا سائیں، میں نے کہا جاؤ، وہ دوبارہ چیخے تھے۔ حسین دلاور لب بھینچے وہاں سے نکلتے چلے گئے اور دلاور شاہ اندر جواہرات بیگم کے پاس گئے جو چھالیاں ڈھونڈنے میں مصروف تھیں۔ آؤ دلاور، بیٹھو۔ وہ خاموشی سے ماں کے تخت کے سامنے بیٹھ گئے۔ ہاں کہو دلاور، کیا فیصلہ کیا؟ میں آپ کا حکم ٹال نہیں سکتا دلاور، جب تک شاہ نواز ان کے پاس ہے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تمہارے بیٹے نے اس سنگین صورتحال میں نوابوں کا لڑکا مارا ہے۔ اس وقت وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہم نے کسی بھی حال میں جھکنا نہیں سیکھا۔ ہماری بیٹی ان کے پاس جائے گی، کم از کم زندہ تو رہے گی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اماں۔ کیا ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ اس معاملے میں اپنی بچی کی قربانی نہیں دوں گی، زنیرہ بیگم یکدم بولی تھی۔ تم چپ رہو، دلاور شاہ نے ٹھوس اور سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ مطلب وہ فیصلہ کر چکے تھے، لیکن میں نے کہا نا چپ رہو۔ دلاور شاہ نے سنجیدگی سے جبڑے بھینچے۔ بھابھی پلیز مجھے نہیں جانا، پلیز مجھے بچا لیں۔ کشمالہ بوکھلائی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تمہارے بھائی ان کے پاس ہیں، ہم بھائی کو بچا لیں گے بھابھی، مگر میں… اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی زنیرہ بیگم خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ اماں، اماں، کشمالہ لپک کر ان کے سینے سے لگی۔ اماں مجھے بچا لے، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ حوصلہ رکھو،
انہوں نے اسے دیکھے بغیر کہا، مجھے ان درندوں کے پاس مت بھیجیں، آپ جانتی ہیں نوابوں کو، وہ کسی کو نہیں چھوڑتے ماں، مجھے ان ظالموں سے بچا لیں اماں، اسے سنبھالو۔ زنیرہ کو کہہ کر اسے بے لگتا چھوڑ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ کبھی بھابھی کے پاس امیدوں سے جاتی تو کبھی ماں کے پاس، لیکن اس وقت دونوں ہی مجبور تھی۔ بغیر داغ کے سفید سوٹ کو پہنے اور اوپر کالی گرم چادر لپیٹے ہوئے بھوکے شیر کی طرح یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی کو مار دے یا پھر کسی کا سر پھاڑ دے۔ ابراہیم خاموشی سے اسے یہاں سے وہاں چکر کاٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن بولنے کی یا کچھ پوچھنے کی ہمت وہ خود میں نہیں پا رہا۔ اس کے کمرے کی بالکنی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ویسے بھی وہ اس سے محبت کرتا تھا تو پھر کیسے اسے بنی میں آئی لڑکی سے نکاح کر لے، اور ویسے بھی وہ ان سب خیالات اور رسم و رواج سے کوسوں دور تھا۔ ایسا یہ سب اسے جہالت کا زمانہ لگتا تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، گرم خون تھا، وہ مرد اور عورت کی ایکویلٹی پر یقین رکھتا تھا، اور اس دشمنی میں وہ خود کو اور اپنی محبت کو قربان نہیں ہونے دے گا۔ وہ عورت ذات کی بے حد عزت کرتا تھا، لیکن یہ کشمالہ دلاور سے اس وقت اسے سنگین قسم کی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل چکر پر چکر کاٹ رہا تھا۔ ابھی تو اس کی محبت کے اوائل دن تھے، ایک تو کئی دن سے فارس نے اسے دیکھا نہیں تھا، اور اوپر سے یہ سب۔ وہ چکر کاٹتا ہوا ابراہیم کے سامنے ایک دم رکا اور ہاتھ اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ ابراہیم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جا کے کہہ دو بابا سائیں سے اور دادا سائیں کی سے کہ میں اس لڑکی سے نکاح ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ میری زندگی ہے اور یہ میرا حق ہے، اور اس کا فیصلہ کرنے کا حق میں کسی کو بھی نہیں دیتا۔ غصے اور ضبط سے اس کے ناک کے نتنے پھول رہے تھے۔ ابراہیم نے اسے بوکھلا کر دیکھا۔ فارس لالا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا سائیں کے خلاف مت جائیں، وہ اپنا نقصان برداشت کر سکتے ہیں لیکن عزت کا نہیں، اور انہیں اگر یوں ہی جانے دیا گیا تو بابا سائیں تو کیا دادا سائیں بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ فارس کے ماتھے پر بے اختیار بل آئے تھے۔ اس نے ان کی بات پر صبر سے ماتھا کھجایا، پھر ایک لمبی سانس لی۔ پہلی بات، میں ان رسموں کو نہیں مانتا۔ دوسری بات، برسوں سے چلتی خاندانی دشمنی میں میں خود کی قربانی ہرگز نہیں دوں گا۔ میں نے محبت کی ہے ابراہیم، اور میری محبت کوئی مذاق ہرگز نہیں ہے۔ جا کے بابا سائیں سے کہہ دو کہ میں ان کے فیصلے پر رضامند ہرگز نہیں ہوں۔ تمہیں تمہاری رضامندی کسی نے پوچھی بھی نہیں۔ فارس نے ایک دم مڑ کر دیکھا تو بابا سائیں اسے اپنے سامنے کھڑے دکھائی دیے۔ ابراہیم کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی اور ایک دم کھڑا ہوا۔ فارس نے ابراہیم کی طرف کی انگلی پیچھے کی۔ وہ کمر پر ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئے، بالکل نوابوں کی طرح۔ لیکن میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ فارس کا لہجہ لڑکھڑایا نہیں تھا، وہ بالکل نڈر ہو کر کھڑا تھا۔ وہ بالکل اس کے سامنے آگے کھڑے ہوئے۔ وہ جانتے تھے بیٹے کو کیسے راضی کرنا ہے۔ ابراہیم، اس نے بابا سائیں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، نکاح کی تیاری کرو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، لیکن اس سے پہلے فارس اور کچھ کہتا ان کے ٹھنڈے ٹھار لہجے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، تیار ہو جاؤ ورنہ ہمارے درمیان ایک ایسی جنگ کا اعلان ہو جائے گا جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ان کی آنکھیں اس وقت ایسی تھی جیسے کوئی کرچیاں چبھی ہوں۔ مراد ان کا بیٹا تھا، اسے شاہو نے مار دیا تھا۔ وہ جیسے کمر پر ہاتھ باندھے آئے تھے ویسے ہی جبڑے بھینجے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی فارس نے میز پر ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ یہ کیسی مجبوری میں پھنس گیا تھا وہ؟ بابا سائیں سے اسے لاکھ اختلاف سہی، لیکن وہ اس کی جان تھے، ہتھیار تو اسے ڈالنا ہی پڑنا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ دروازے کو دیکھتا ہوا زہریلا بڑبڑایا اور آنکھیں موندیں تو ایک معصوم سا چہرہ اس کی آنکھ کے پردے میں سما گیا۔ اسے اپنے بابا اور محبت میں سے ایک کو چننا تھا، اور اس نے اپنے بابا کو اپنے وقار کے ساتھ چن لیا تھا۔ کاش اسے محبت نہ ہوتی تو اسے ان سب سے گزرنا ہی نہ پڑتا۔ وہ سر پکڑ کر صوفے کے کنارے پر بیٹھ گیا تو اس کی گرم کالی چادر کا کنارہ نیچے لٹک گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے بالکنی کے دروازے کی طرف دیکھا تو اسے سفید آنچا لہراتا دکھائی دیا۔ وہ خود ایک درد کی آگ میں کودنے جا رہا تھا، اور اس سے بچنے کا اس کے پاس کوئی آسرا بھی نہیں تھا۔ بس خدا کرے اب اس کے لیے یہ جدائی آسان ہو۔ بابا سائیں، بابا سائیں، مجھے نہیں جانا پلیز بابا سائیں۔ کشمالہ دلاور شاہ کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ سر کو نفی میں ہلا رہی تھی۔ جواہرات دادی تخت پر بیٹھی تماشا دیکھ رہی تھی۔ بھابھی شوہر کی وجہ سے مجبور تھی، ماں دروازے کے ساتھ لگی لب سی یہ کھڑی تھی۔ ایک جان کی خاطر اپنی دوسری جان کو خطرے میں ڈالنا بے حد مشکل تھا۔ آپ مجھے ان کے حوالے مت کریں۔ وہ خاموشی سے ان کی فریادوں کو انسنا کر رہے تھے۔ ان چار دیواری کی قید میں اس کا من ہمیشہ سے گھٹتا آیا تھا۔ وہ ان دیواروں سے باہر نکلنا چاہتی تھی، لیکن ایسے ہرگز نہیں۔ پلیز بابا سائیں۔ وہ مسلسل انہیں منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک چھوٹی آگ سے نکل کر وہ ایک بڑی آگ میں جانے کے لیے تیار ہرگز بھی نہیں تھی۔ انہوں نے خاموشی سے کشمالہ کی طرف دیکھا، پھر اس کا بھیگا گال تھپ تھپایا۔ جاؤ شاباش، تیار ہو جاؤ۔ کشمالہ نے رک کر انہیں بے یقینی سے دیکھا۔ کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ زنیرہ، بیٹی کو یہاں سے لے کر جاؤ۔ جواہرات بیگم نے تخت پر بیٹھ کر اگلا حکم جاری کیا۔ وہ آہستہ سے ایک آخری فریاد لیے آگے آئی، ایک امید سے دلاور شاہ کی طرف دیکھا، پھر کشمالہ کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ رک جائیں ماں سائیں۔ بابا،
ایک آخری لفظ اس نے اپنے منہ سے نکالا. وہ یہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے منہ سے نکلے لفظ کسی بھی لفظ کی ان کی آگے کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس نے نظر سے اوجھل ہونے تک اپنے بابا سائیں سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں. ایک امید سی لگی ہوئی تھی. وہ خاموشی سے نکلتی چلی گئی تھی. ان کی اس جھوٹی شان و شوکت کے لیے اسے اپنی زندگی قربانی دینی تھی، اور وہ دے رہی تھی. آنے والے وقت کے لیے اس نے خود کو اپنے دل سے مضبوطی سے تیار کر لیا تھا، لیکن ایسا ہر بار ممکن نہیں کہ وہی ہو جو سوچا جائے. کہانی کا ایک رخ ابھی بھی سب کے آنکھوں سے اوجھل تھا. کچھ دیر کے بعد ملتان کی شان پور حویلی میں اس وقت جشن کا سما تھا. پوری حویلی کو سفید اور پیلے پردوں سے سجایا گیا تھا. جیت کا غرور سب کے سر پر جیسے سجا ہوا تھا، لیکن چہروں پر جیسے تپا دینے والی مسکراہٹ واضح تھی. زنیرہ اور دلاور کشمالہ کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئے. دونوں کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، لیکن کشمالہ کے چہرے کے تاثرات جاننا بے حد مشکل لگ رہا تھا. وہ چلتے ہوئے رحمان نواب کے سامنے گئے. ان کے ساتھ بڑے سائیں سر پر سفید پگڑی پہنے مسکرا رہے تھے. آؤ دلاور، تمہارا ہی انتظار تھا. ان کے الفاظ اس وقت شاہوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہے تھے. ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ دلاور شاہ نے اگلے لمحے پوچھا. اتنی جلدی کیا ہے؟ پہلے نکاح ہو جائے پھر مل جائے گا تمہیں تمہارا بیٹا. وہ خاموشی سے سامنے بیٹھ گئے. ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. شاہ نواز ان کے قبضے میں تھا. فارس کی بڑی ماں سائیں نے کشمالہ کو پکڑ کر اس کے برابر میں بٹھایا، لیکن درمیان میں جالی کا ایک پردہ تھا. فارس نے اسے جھانک کر دیکھا، لیکن جبڑے بھینجے ہوئے تھے. چہرہ سپاٹ تھا، بالکل ایسے جیسے اس وقت کشمالہ کا تھا. اس نے ساتھ بیٹھے نوجوان کو دیکھا تک نہیں. نکاح شروع ہوا. ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ بنی میں آئی لڑکی ہے. اس کی حیثیت کسی کی نظر میں کچھ بھی نہیں. کچھ دیر بعد نکاح کے دلاور کو بیٹے سے ملایا گیا، جس کی حالت کچھ ناساز تھی. انہوں نے سنجیدگی سے ہی بیٹے کو پکڑا اور کشمالہ کو چھوڑ کر وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے. اب کشمالہ اس حویلی کا ایک فرد تھی، لیکن کہے کچھ تنزیہ کیے گئے تھے. جملے اس کے کان میں گونج رہے تھے. وہ بیڈ پر لہنگا پھلائے بیٹھے. اس کا دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا. وہ جانتی تھی ابھی کچھ دیر میں کیا ہوگا. اس کا مجاز خدا آئے گا، اسے تنقید کا نشانہ بنائے گا، اسے اس کی حیثیت باور کروائے گا اور اس کے ساتھ مار پیٹ کرے گا. بے اختیار اس کی آنکھیں نم ہوئیں. شاید وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی. ایک ننھی چڑیا کو جانوروں سے بھرے خوفناک جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا. اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے. اس کا دل کیا کہ وہ وہاں سے کہیں دور بھاگ جائے، جہاں پہ فارس رحمان کا نام بھی اسے سنا ہی نہ. اس سے پہلے کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑتی، ہلکا سا دروازہ کھلا اور ایک شہزادہ اپنی شاہی چال چلتا ہوا اندر داخل ہوا. کشمالہ کا دل سکڑ کر پھیلا. اس نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھی. بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں دبوچ رکھا تھا. وہ آ کے سامنے، بالکل اس کے سامنے بیٹھا. اسے گہری نظروں سے نظریں بھر کر دیکھا. اس کے سرخ لب کپ کپا رہے تھے. اس کی سانسیں اسے سنائی دے رہی تھی. وہ خاموشی سے بس دیکھ رہا تھا. اس کی کپ کپاتی پلکوں کا اس کے گالوں پر پڑتا سایہ، ناک میں بہنی بڑی سی گول نوز پن، ماتھے پر ٹکا جھومر. خوبصورت تو وہ تھی. وہ آہستہ سے اٹھا، واش روم میں گیا، وضو کر کے باہر نکلا. کشمالہ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی. اس نے اس کے سامنے جائے نماز بچھائی اور 2 رکعت نماز ادا کی. کشمالہ اس وقت اسے سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی. وہ 2 رکعت پڑھ کے دوبارہ اس کے سامنے آ بیٹھا تو کشمالہ نے اسے ہلکی سی نظر اٹھا کر دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. شفاف رنگ، سیاہ گہری آنکھیں جن میں سے جیسے کئی راز ہوں. اس چہرے پر سجی ہلکی سی بیئرڈ. وہ ایک ہینڈسم نوجوان تھا. کشمالہ اس کی نظریں اپنے آر پار ہوتی محسوس ہوئی. اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے. فارس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ یکدم بولی، پلیز مجھے مت ماریں. فارس کا ہاتھ یکدم رکا. اس نے حیرت سے اسے دیکھا اور اگلی لمحے وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی. فارس سمجھ سکتا تھا کہ یہ سب اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا، لیکن وہ اس کے بارے میں یہ سوچ رہی ہوگی، اس کا اندازہ اسے اب ہوا تھا. وہ سنجیدگی سے بیڈ کے کنارے ٹک کر بیٹھ گیا اور اس کے خاموش ہونے کا انتظار کرنے لگا. لیکن اگلے 2 لمحے بعد اس کے رونے میں مزید روانی آئی تو فارس جیسے جھنجھلا اٹھا. اگر ایک آنسو مزید اڑ نکلا تو میں واقعی 2 لگا بھی دوں گا. اسے اب یہ انداز ہی ٹھیک لگا. کشمالہ نے روتی آنکھوں سے اسے دیکھا. ایک عجیب سا احساس ہوا تھا فارس کو. اس کی لال بڑی بڑی آنکھیں جن میں بے تحاشا پانی تھا. نہ جانے کیوں، لیکن اس وقت اسے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہو پائی. اس نے بے اختیار نظریں چرائیں، پھر آہستہ سے بولنا شروع ہوا. میں جانتا ہوں آپ بنی میں آئی لڑکی ہیں، لیکن میں صرف اس بات کو مانتا ہوں کہ میرا آپ سے نکاح ہوا ہے. آپ کا مجھ پر، اس کمرے پر، اس حویلی پر اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے. میں ان سب بکواس چیزوں پر یقین نہیں رکھتا. میری نظروں میں آپ کی حیثیت میری بیوی کی ہے. کشمالہ وہ سب کچھ بھول کر اسے دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی. اس کے اپنوں نے اسے تنہا چھوڑا اور اس کے بارے میں وہ نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی. فارس نے لمبا سا سانس خارج کیا اور اٹھ کر الماری تک گیا اور ایک سادہ سا سوٹ نکال کر اس کی طرف آیا. آپ اس رشتے کے لیے جتنا ٹائم لینا چاہیں لے سکتی ہیں. میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ ذہن سے نکال دیں کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا. یہ رشتہ وقتی ہے. میرا نکاح آپ سے ہوا ہے. اب آپ میری بیوی ہیں اور یہی حقیقت ہے. میری زندگی میں آپ آ چکی ہیں اور فارس کی زندگی میں جو ایک بار آ جائے وہ پھر جاتا نہیں ہے. آپ تھک گئی ہوں گی، یہ چینج کر لیں.
کشمالہ نے معصومیت سے سر اسبات میں ہلایا۔ اس کی جھجک اور اس کا ڈر تھوڑا سا کم ہو چکا تھا۔ فارس کی محبت ایک طرف اور اس کی زندگی میں آئی یہ لڑکی، یہ ذمہ داری ایک طرف، کہہ کر اس نے بیڈ پر سے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھا۔ آپ آرام کریں، میں صوفے پر سو سکتا ہوں۔ اس نے قدم الماری کی طرف بڑھائے، سردی سے بچنے کے لیے لحاف نکالا اور صوفے پر رکھا۔ کشمالہ کپڑا چینج کر کے باہر نکلی، تب تک فارس صوفے پر دراز ہو چکا تھا۔ اب اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے، وہ چھت کو گھو رہا تھا، چہرے پر سے نرمی غائب تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے سنبھلنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ وہ کئی لمحے یوں ہی بیٹھی رہی، کمرے میں اب نیم اندھیرا تھا۔ کیا آپ کو کچھ کہنا ہے؟ فارس نے آنکھیں موند کے اس سے آہستہ سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا کہنا ہے، لیکن آپ اتنے برے نہیں ہیں جتنا میں نے سوچا تھا۔ اس نے سچ کا اقرار کیا۔ فارس کے چہرے پر اس کی معصومیت کی وجہ سے بالکل ہلکی سی مسکان آئی، لیکن وہ اب خاموش ہی رہا۔ زندگی اور محبت میں سے اس نے ایک کو چنا تھا، تو اس نے زندگی کو چن لیا۔ بابا سائیں، یہ ٹھیک نہیں کیا آپ نے۔ تو کیا کرتا، تمہیں مرنے کے لیے وہاں چھوڑ دیتا؟ لیکن بابا سائیں، کچھ نہیں شاہ نواز، تم ابھی آرام کرو، کل بات کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے اس کا گال تھپکا تھا۔ صبح کشمالہ کی آنکھ کھلی تو گھڑی 9 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ فارس ابھی بھی سو رہا تھا، ہلکی ہلکی دھوپ کی چمک اس کے کمرے میں آ رہی تھی۔ کشمالہ نے بالوں کو پکڑ کر جوڑے میں قید کیا۔ کل کا سارا دن ایک بار پھر اس کے ذہن میں گھوم گیا تھا۔ ایک بار پھر مایوسی نے اسے آ گھیرا۔ وہ ایک ہی ملاقات سے فارس رحمان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ فریش ہو کر نیچے گئی تو جہاں کچھ ملازم ناشتے کی میز سجا رہے تھے، وہ 2 لمحے نروس سی ہو کر کچن میں ملازمین کو کام کرتی دیکھتی رہی، انگلیوں کو چٹکاتی رہی۔ اگلے لمحے کچن سے ایک ملازمہ روز کا جگ میز پر رکھنے کے لیے باہر آئی۔ کشمالہ نے اس کے ہاتھ سے جگ لے کر میز پر رکھنا چاہا، لیکن ملازمہ نے پیچھے کر لیا۔ بڑی بیوی نے منع کیا ہے کہ آپ نہ کچن میں آئیں گی اور نہ کسی چیز کو ہاتھ لگائیں گی۔ آپ کا ناشتہ کمرے میں آ جائے گا۔ یہ حقارت سے بھری تکلیف دہ باتیں تھیں۔ کشمالہ نے رونی صورت بنا کر اسے دیکھا تو ملازمہ نے بھی اسے کڑے تیور دکھائے۔ اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو قاتل نہیں تھی، اس نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ ایک آنسو اس کے گال پر لڑک گیا، اس کی ساری بھوک اڑ گئی تھی۔ اس نے 2 قدم پیچھے لیے، پھر گالوں پر ہاتھ پھیرتی جیسے ہی مڑی تو فارس کو سامنے کھڑے پایا، جو دونوں کو ہی کڑی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کا کثرتی جسم کشمالہ کے سامنے تھا۔ وہ جان ہی نہیں پائی کہ ایک مضبوط چٹان کا سہارا اس کے پاس ہے۔ وہ نظر جھکا کر چلتی ہوئی اس تک آئی اور اس کے دائیں طرف سے ہو کر جیسے ہی جانے لگی، فارس کے مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی پکڑی۔ اس کے قدم زنجیر ہوئے، آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اس نے بے یقینی سے پہلے اپنی کلائی دیکھی، پھر سر اٹھا کر فارس کو دیکھا، جو ابھی بھی سامنے ملازمہ کو دیکھ رہا تھا۔ چلو، وہ آہستہ سے بولا اور اسے یوں ہی پکڑ کر میز تک لایا اور کرسی گھسیٹی اور اگلے لمحے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کشمالہ کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ کبھی کرسی کو دیکھتی تو کبھی فارس کو، تو کبھی سامنے کھڑی ملازمہ کو۔ حیرت کا شکار تو سامنے کھڑی وہ ملازمہ بھی تھی۔ کشمالہ نروس سی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے بیٹھتی فارس اس کے بائیں طرف کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ بی بی جی کو ناشتہ پیش کرو۔ ملازمہ اب اس کے سامنے ناشتہ رکھ رہی تھی۔ کشمالہ کی بھوک ایک دم چمکی، حقارت کا احساس بھی ایک دم ختم ہوا۔ وہ فارس جو کبھی بابا سائیں کے بغیر ناشتہ شروع نہیں کرتا تھا، آج اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کچھ اور ہوتا۔ بڑی بیوی چلتی ہوئی آئیں اور کشمالہ کے بالکل سامنے والی کرسی پر براجمان ہوئیں۔ انہوں نے کشمالہ کو کڑی نظروں سے گھورا۔ اس نے پہلے فارس کو دیکھا، پھر اس نے آہستہ سے سلام لیا۔ سربراہی کرسی پر بابا سائیں بیٹھے تھے، جو ابراہیم کے ساتھ شکار پر گئے تھے۔ ابراہیم فارس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ماحول بھی تناؤ کا شکار ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ صبح ہی صبح رونے دھونے کی یا چیزیں پٹکنے کی آوازیں آئیں گی، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے۔ ان کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ یہ ایک دم کشمالہ کے گلے میں کچھ پھنسا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسے کھانسی کا دورہ پڑا۔ فارس نے پانی کا گلاس اس کے آگے کیا، جسے وہ خاموشی سے تھام گئی۔ فارس نے گلا کھنکھارا اور بولنا شروع کیا۔ کشمالہ میری بیوی ہے اور اس حویلی پر، میری زندگی پر اس کا پورا حق ہے۔ ہر ایک نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ایسے رویے کی توقع تو کسی کو بھی نہیں تھی۔ گرگٹ بھی اتنی جلدی رنگ نہیں بدلتا جتنی جلدی فارس رحمان نے ایک دن میں بدلا تھا۔ ابراہیم اسے بالکل یوں دیکھ رہا تھا جسے کہہ رہا ہو، لالا کل تک جس محبت کے لیے آپ پاگل ہوئے جا رہے تھے وہ یکدم کیسے بدل گئی؟ ایسا ہی کچھ حال بابا سائیں کا بھی تھا۔ ماں بیگم نے اس کی بات پر دانت پیسے۔ مت بھولو فارس کہ یہ ونی میں آئی لڑکی ہے، اس کے بھائی نے تمہارے مراد جیسے بھائی کو قتل کیا ہے۔ بھائی جیسا تھا، بھائی نہیں تھا وہ میرا۔ فارس کا لہجہ یکدم اکھڑا تھا۔ کیا تم میں ذرا بھی لحاظ بچی ہے فارس؟ نواب صاحب اسے بنائیں گے آپ گاؤں اور حویلی کا سردار؟ بڑی ماں نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے چبا چبا کر پوچھا۔ بس بہت ہو گیا۔ بابا سائیں ایک دم کھڑے ہوئے۔ روز کا یہ دنگل فساد تھا، اب وہ عاجز آ چکے تھے۔ ناشتے کے بعد مجھ سے ڈیرے پر ملنا فارس، کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے جا چکے تھے۔ اب خوش ہو تم نواب صاحب بغیر ناشتے کے چلے گئے؟ یہ بھی آپ ہی کی مہربانی ہے، فارس نے ترکی بترکی جواب دے رہا تھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر کھڑا ہوا۔ بھوک تو اس کی بھی اڑ چکی تھی۔
کشمالہ خاموش تماشائی بنی تھی، اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر وہ بھی کھڑی ہوئی۔ فارس نے زور سے کرسی آگے کی۔ اپنی حد مت بھولو، بڑی ماں جیسے ایک دم چلائی ہوں۔ تم کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو، دفعہ ہو جاؤ۔ انہیں غصہ کس بات پر تھا؟ بس۔ فارس ایک دم ان کے سامنے آیا۔ یہ میری بیوی اور اس حویلی کی سرتارنی ہے، اور یہ بات مجھے دوبارہ بتانی نہ پڑے، کہہ کر اس نے خاموشی سے کشمالہ کی کلائی پکڑی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلا۔ بڑی ماں نے گلاس پر پکڑ مضبوط کی۔ میرا بیٹا مرا ہے فارس، اگر وہ سردار نہیں بن سکا تو تمہیں بھی بننے نہیں دوں گی میں۔ وہ ضبط سے زیر لب بڑبڑائی، دولت اور جائیداد کا فساد تو پھر ہمیشہ سے ہی رہنے والا تھا۔ وہ اسے کمرے میں چھوڑنے کے بعد سیدھا ڈیرے پر گیا تھا۔ آؤ، وہ سنجیدہ سے مزاج میں آہستہ سے بولے، وہ بے رحم نہیں تھے۔ فارس خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتے گئے۔ مزید 2 لمحے کے بعد بابو آیا اور ان کے سامنے ناشتہ رکھا۔ یہ نواب صاحب کا خاص نوکر تھا۔ دیکھ کیا رہے ہو، کھاؤ۔ فارس 2 لمحے ان کو دیکھتا رہا۔ اگر وہ بیٹا تھا تو وہ بھی باپ تھے۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ فارس کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ یہ ناراضگی آخر کب ختم ہوگی فارس؟ اب انہوں نے جیسے تھکہار کر پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، وہ تمہاری ماں بھی ہیں فارس۔ نواب صاحب کا لہجہ شکستہ تھا۔ فارس نے گلابی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ واقعی؟ غلط۔ میری ماں وہ ہے جو مر چکی ہے، جسے آپ کی دشمنی نے ختم کیا۔ وہی بات اس نے پھر دہرائی تھی۔ نواب صاحب نے بے اختیار نظر چرائی۔ اس کا حساب تو وہ بے رحم قاتل دے چکے ہیں۔ یہ سب میری تکلیفوں کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ شاہ سے دشمنی میری ماں کی وجہ سے نہیں کی آپ نے، یہ میں بھی اچھے سے جانتا ہوں، اور آپ بھی۔ نواب سائیں کے حلق میں جیسے نوالا اٹکا۔ غلط سمجھتے ہو تو مجھے فارس؟ تم آج تک مجھے میری غلطیاں گنواتے رہے، مجھے وضاحت کا موقع تک نہیں دیتے۔ کیا تم ظلم نہیں کرتے؟ بہت پہلے میری آنکھیں کھل چکی تھیں، بہت موقع تھے وضاحت کے، لیکن آپ نے میری ماں کی جگہ کسی اور کو دے دی، اور اس بات کی وضاحت ہرگز نہیں بچتی۔ نواب صاحب نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا، جیسے انہیں نوالا نگلنے میں مشکل ہو رہی ہو۔ تم جا سکتے، ان کی 1000ویں کوشش پھر بیکار گئی۔ دل کے زخم کتنے گہرے ہوتے ہیں یہ وہ جان گئے تھے۔ وہ کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، اپنا رونا دھونا، دکھ درد چھوڑ کر وہ ایک تجسس کا شکار تھی۔ کیا فارس بڑی ماں کے سگے بیٹے نہیں ہیں؟ ان دونوں کے درمیان اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ اور بڑی ماں کا دل صاف ہے اگر، تو وہ فارس کو سردار بنانا کیوں نہیں چاہتی؟ وہ 2 لمحے سوچتی رہیں، میں ان سب کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں، میرا ان سب سے کیا لینا دینا؟ لیکن اگر آج فارس کے ساتھ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اس کی آنکھیں ایک دم نم ہوئیں اور ایک بار پھر سے اپنی قسمت کا رونا آیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ موبائل نکالا اور اماں سائیں کو کال کی۔ اس بڑی سی حویلی میں تنہا اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ ہیلو۔ کشمالہ کا جیسے صبر آزمایا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا سائیں غلط یا پتھر دل ہرگز نہیں، اس کی محبت ابھی بھی ویسے ہی قائم تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ مقابل کا لہجہ بھی بھیگا ہوا تھا شاید۔ وہ بھی اسی تکلیف کا شکار تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ آپ فکر نہیں کریں ماں سائیں، میں آج بھی یہ مانتی ہوں کہ حسین لالا نے کسی کو نہیں مارا۔ یہ نوابوں کی سازش ہے اور برسوں سے ہمیں پریشان کرتے آئے ہیں۔ ماں سائیں، میں ان پر یقین کبھی نہیں کروں گی۔ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ نہیں کشمالہ، یہ بے وقوفی مت کرنا۔ وہ اتنے برے بھی نہیں ہیں چندہ جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ ماں سائیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ بھول گئی ہیں کہ نوابوں نے شاہوں کے ساتھ کتنے ظلم کیے۔ آپ اپنے دشمن کو اچھا کہہ رہی ہیں ماں سائیں۔ یہاں بات وہ فارس کی نہیں کر رہی تھی، نوابوں کی کر رہی تھی۔ بابا سائیں کیسے ہیں؟ اماں سائیں نے گیلی سانس اندر کھینچی۔ وہ ٹھیک ہے کشمالہ، اور تمہارے لیے بہت پریشان ہے۔ میں جانتی ہوں اماں سائیں، شاہ نواز لالا واپس آ گئے ہیں۔ آپ فکر مت کریں، میں بھی آ جاؤں گی، زیادہ دیر اس قید میں نہیں رہوں گی۔ اس نے حویلی کے اس بڑے سے کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا، کوئی بے وقوفی مت کرنا۔ جی، کہہ کر کشمالہ نے فون کاٹا اور بھیگے گال صاف کیے۔ تمہیں اپنی معصومیت سے چکما دے کر بہت جلد میں یہاں تمہاری قید سے نکل جاؤں گی فارس۔ جس درد اور تکلیف سے تم نوابوں نے ہمیں دوچار کیا، اس کا مزہ تم بھی تو چکھو گے۔ شاہ کبھی قاتل نہیں ہو سکتے اور نواب کبھی معصوم نہیں ہو سکتے۔ گاڑی کی سپیڈ زور و شور پر تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور فارس رحمان ایک بار پھر شدید اذیت کا شکار تھا۔ ایک بار پھر اس کے سامنے اس کی ماں سائیں کا مردہ وجود تھا، جنہیں شاہوں کی گولیوں نے چھلنی کیا تھا، اور وہ کچھ نہیں کر پایا تھا، صرف تماشا ہی دیکھتا رہ گیا۔ اور اس کے جلے پر نمک اس کے بابا سائیں نے چھڑکا تھا، اپنی محبت کو بھلا کر دوسری شادی کر کے۔ شاید ان کو دکھ نہیں ہوا تھا، اس کی آنکھوں کے ڈورے لال تھے۔ وہ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، تکلیف ہی تکلیف تھی، اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ ان لمحوں کو بھلا کیوں نہیں سکا؟ اس کے کانوں میں آج بھی اس کی اماں سائیں کی چینخ گونج رہی تھی۔ اس کے جملے کا بوجھ وہ اٹھانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ رحمان، فارس کو کبھی بھی شاہوں کے ہاتھ نہیں لگنے دینا۔ اس کے بعد اسے حویلی اور گاؤں سے دور کر دیا گیا، اور جب وہ ماں کی تڑپ سے نجات نہ پا سکا اور حویلی واپس آیا تو وہاں جشن کے سمانے اس کے اندر کی ہر محبت کو ختم کر دیا۔ سپیڈ ہر حد سے تجاوز کر گئی تھی۔ ماں کی چیخیں، باپ کی دوسری شادی کے کہے اس کے کانوں میں گرم سیسے کی طرح بہہ رہے تھے۔ آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ وہ بچہ تھا جو ساری عمر ہوتا رہا لیکن اپنی تکلیف بتانے سے قاصر رہا۔
اس کے لب بھینچے ہوئے تھے۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکی، اس نے تھک کر اسٹیئرنگ پر سر رکھا، یوں جیسے وہ صدیوں سے اس کے بوجھ تلے دب رہا ہو۔ میں آپ کے لیے کیوں کچھ نہیں کر سکا اماں سائیں؟ میں کیوں بچا نہیں سکا آپ کو؟ میں کیوں تماشائی بن کے کھڑا رہا؟ میں کیا کروں اماں سائیں؟ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ آج جب آپ کا انتقام لینے کا وقت آیا تو میری محبت آڑے آ گئی۔ میں خود سے نظریں نہیں ملا پاتا اماں سائیں۔ وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر ہی زیر لب بڑبڑایا تھا، آنکھیں بھی نم تھیں۔ وہ اپنے ذہن میں سے لاکھ چاہنے کے بغیر بھی وہ ظالم منظر نہیں بھلا پایا تھا۔ میں ان کو ایک اذیت ناک موت دینا چاہتا تھا ماں، جنہوں نے آپ کو مجھ سے چھینا، لیکن خدا نے مجھ سے یہ اختیار بھی چھین لیا، محبت کے پلو میں باندھ کر میرے ہاتھوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا۔ آپ آ جائیں نا کہیں سے، میری اذیت خود ختم ہو جائے گی۔ وہ کئی دیر یوں ہی اسٹیئرنگ پر سر جھکا کر بیٹھا رہا، خود کو پرسکون کرتا رہا، لیکن گھٹن جب انسان کے اندر موجود ہو تو پھر اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، سورج غروب ہو چکا تھا، رات کا اندھیرا بھی اب آہستہ آہستہ غالب آ رہا تھا۔ دسمبر کی یہ سرد شاموں میں سے ایک شام تھی۔ وہ بھاری دل کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اس کے زخموں کے گھاؤ بھر جائیں اگر اس کے بابا سائیں چاہیں، لیکن ان کی بڑھتی ہوئی لاپرواہی اور بے رخی نے جیسے اسے کھائی کے اس اندھیرے کنویں میں پھینک دی۔ اس کی آدھی سے زیادہ اذیت کے ذمہ دار وہ ہیں۔ وہ بس خاموشی سے زمین کو دیکھتا چلا گیا۔ اس پر پڑی خاک اپنے مترادف لگ رہی تھی۔ وہ کشمالہ سے نفرت کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں پایا تھا۔ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، وہ بھی بڑی شدت سے۔ اسے پانے کے لیے اسے جو کرنا پڑا اس نے کیا۔ اس کا ماضی، گزرے ہوئے دن اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم بن کر گھوم رہے تھے۔ جب اس نے کشمالہ کو پہلی بار دیکھا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کی ماں کے قاتل کی بیٹی ہے۔ سنگین محبت کی غلطی کر بیٹھا تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا تو اس نے نفرت شروع کی، لیکن وہ اس میں بھی ناکام ہو گیا۔ خود کو کئی عرصے تک بہلاتا رہا، لیکن پھر اس محبت کا یہ اعتراف اس کے لیے بہت بھیانک تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ پھنس چکا ہے، نہ ماں کے قاتل جو رشتے میں اس کی ماں کا لالا تھا، اور نہ محبت، وہ تو دونوں میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اظہار محبت کیا تو ایک جنگ کا اعلان اور ہوگا، اور اگر وہ بھی اپنے بابا کی جگہ اپنی محبت کی حفاظت نہ کر پایا تو اگر کشمالہ اس کی ماں کی تاریخ میں دوبارہ دہرائی گئی تو یہ اسے منظور نہیں تھا۔ اسے ایسے حالات بنانے پڑے کہ کشمالہ خود اس کے پاس آ جائے، اس کے لیے چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے، وہ پھر ایک قتل ہی کیوں نہ صحیح، لیکن وہ اپنی محبت کو پانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر زمین پر پڑی دھول کو چھوا۔ وہ اپنے احساسات کو کبھی بھی اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ جہاں لوگ اسے ظالم سمجھتے تھے، در حقیقت وہ وہاں پر مظلوم تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پر لگی دھول کو کئی لمحے دیکھتا رہا۔ جب بات کسی کے یقین کی ہو تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب بات خود کو مطمئن کرنے کی، خود کو سیٹسفائی کرنے کی ہو تو کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر کے خود کو بہلا لو، مگر دل مطمئن نہیں ہوتا۔ ایک تکلیف سانپ کی طرح ڈنگ مارتی جاتی ہے، پھر اسے دیمک کی طرح وار کرتی ہے جو انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہی تکلیف میں تھا وہ بھی۔ وہ وہاں سے اٹھا، اس کی ایک عدد دلہن تھی جو بقول اس کے منتظر ہوگی۔ وہ اکیلا رہنا چاہتا تھا، لیکن اس بے رخی کی وجہ سے وہ اپنی محبت کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ وہ تو بے قصور تھی، اس کی ماں یا پھر اس کی محبت ہونے میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ خود کے لیے تو کبھی نہیں جیا، لیکن اب اسے اپنی محبت کے لیے ہی جینا تھا، اس کی پرواہ کرنی تھی۔ اتنا کچھ اسے دور رہنے کے لیے تو نہیں کیا تھا، ایسا بھی تو ممکن تھا کہ اس کے زخم کی ہر دوا اس کی محبت، اس کی زندگی، اس کی بیوی، اس کے کیشو کے پاس۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اٹھا اور اسٹیئرنگ سنبھالا۔ اس کا دل یہ ماننے کے لیے تیار تھا کہ کوئی اس کا انتظار کر رہا ہوگا، کوئی اس کا منتظر ہوگا، اس کے لیے بے چین ہوگا، لیکن وہ غلط تھا، کیونکہ محبت اس کی تھی، درد بھی اس کے تھے اور سنبھالنے بھی اسے تھے۔ جی سائیں، خبر پکی ہے، وہ کچھ دنوں کے بعد کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر جائے گا۔ اگر یہ غلط ہوئی تو؟ حسین نے فون پر پکڑ سخت کی اور دانت پیسے۔ مولا کی قسم سائیں، خبر ایک دم پکی ہے۔ ٹھیک ہے، میں خود دیکھ لوں گا۔ جی۔ اس نے فون کاٹا اور ایک دوسرے نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی، فارس ابھی حویلی نہیں پہنچا تھا۔ کشمالہ کمرے میں بھوکے پیٹ چکر کاٹ رہی تھی۔ فون آتے اس نے لپک کر اٹھایا۔ جیسے تیسے کر کے یہ 10 دن اسے اپنے بھروسے میں لے لو کشمالہ، پھر اس کے ارادے تمہیں حویلی سے نکال کر کہیں دور پہنچانا میرا کام ہے۔ تم فکر مت کرنا کشمالہ، تمہارا لالا ابھی تمہارے ساتھ ہے۔ کشمالہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اسے یقین تھا کہ حسین لالا اسے یہاں تنہا نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ ایک عرصہ قید میں رہنے کے بعد قیدی کو بھی اس پنجرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ فکر مت کریں لالا، 10 دن اگر میری ابدی رہائی کی قیمت ہے تو مجھے یہ خوشی خوشی منظور ہے۔ لیکن وہ جان ہی نہیں پائی کہ اس کی ابدی قید کی قیمت یا خوشی سے گزرے 10 دن بھی تو ہو سکتے ہیں۔ مزید 2 لمحے کی بات کرنے کے بعد اس نے فون کاٹا تو اسے پیٹ میں سے گڑ گڑ کی آوازیں آئیں۔ اسے بھوک شدید لگی تھی اور اس وقت مزید چمک گئی تھی۔ اس نے معصومیت سے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ اگر کچن میں گئی تو ملازمہ بڑی ماں کو بتا دے گی، پھر تماشا ہوگا اور پھر میری بھوک کی اٹھ جائے گی۔ اس لیے اپنی فرضی بندے کا انتظار کرو تاکہ وہ آئے اور انہیں میری بھوک کا خیال آئے۔ وہ جیسے اپنے پیٹ میں سے آئی آواز سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ حویلی بھی اس کے لیے انجان تھی اور وہ انجان ہی رکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ جان نہیں پائی کہ ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم تصور کرتے ہیں۔
بعض چیزیں وقت پر منحصر ہوتی ہیں اور ہمیں اسے وقت پر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ مانا کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے، لیکن بعض زخم کا مرہم وقت نہیں ہوتا۔ بعض زخموں پر وقت ایسے ہوتا ہے جیسے نمک، وہ زخم وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتے بلکہ وقت کے ساتھ وہ زخم گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن فارس کی کیس میں بھی ابھی بھی ان سب سے انجان تھی۔ فارس کی کیشوا ابھی بھی ان سب سے انجان تھی۔ وہ وقت کے زخموں سے نہیں گزرے تھی، ٹھوکروں سے اس کا پالا نہیں پڑا تھا، اور فارس رحمان اسے ان سب سے دور رکھنا چاہتا تھا، تبھی تو محبت اور ماں باپ میں سے ایک کو چننے کی آزمائش میں نہیں ڈالا تھا۔ وہ بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی، وجہ جو بھی تھی، لیکن وہ ایک دوسرے سے تعلق تو رکھ رہے تھے۔ وہ 2 لمحے مزید چکر کاٹتی رہی، پھر ایک دم سے صوفے پر بیٹھی، نظر گھما کر کمرے کو دیکھا جو اسے بالکل صاف ترین نظر آ رہا تھا۔ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا ناخن اس نے منہ میں لیا، یوں جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا کرے۔ وہ دوبارہ اٹھی، مزید ایک چکر لگایا، سامنے آئینے میں اس کی نظر پڑی، وہ بالکل سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس نے ایک نظر بھر کر خود کے حلیے کو دیکھا، تھکی ہاری، دنیا کے بوجھ کی ماری لگ رہی تھی میں۔ ایسے تو فارس کو مجھ پر شک بھی ہو سکتا ہے، کہیں وہ مجھے پاگل ہی نہ سمجھ لے۔ مجھے ایسے رہنا چاہیے جیسے میں نے ان سب چیزوں کو قبول کر لیا اور پوری زندگی اس حویلی میں اس محل میں قید رہوں گی۔ اس نے آنکھوں کو گھمایا، اسے لگ رہا تھا کہ فارس رحمان کو دھوکہ دے کر وہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس نے الماری کھولی، جہاں برانڈ کے کئی سوٹ موجود تھے جو شاید فارس نے رکھوائے تھے، اور کچھ وہ ساتھ لائی تھی۔ اس نے اپنی پسند کا رنگ نکالا اور اسے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ کوئی مرون سے رنگ کی لمبی فراک تھی جو سادہ تھی، لیکن دوپٹہ کافی بھرا ہوا تھا جس پر خوبصورت کڑھائی تھی۔ آستینیں کوہنیوں تک آ رہی تھی، مختصر یہ کہ اس کے گورے رنگ پر کافی جچ رہی تھی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے شاہ نواز، ہم نوابوں کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ کبھی نہیں۔ اس کے لیے ایک ایسا جال بنایا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ واپس آئیں؟ صرف کچھ دن بچے ہیں فارس کی اس زندگی پر۔ مطلب یہ شاہ نواز کہ ہم تمہارے ارادے سے متفق ہیں۔ کیا خبر پکی ہے؟ انہوں نے جیسے تصدیق چاہی۔ جی واپس آئیں، ان سے ہر چیز کا پتہ لگواؤ، اپنے آدمیوں کو بھیجو، وہ کہاں جائے گا، کب اور کس راستے سے۔ دلاور شاہ جیسے موقع کے انتظار میں تھے، وہ دونوں اس وقت ڈیرے پر موجود تھے۔ رات کے 9 بج رہے تھے، ہوا میں خنکی پڑ رہی تھی، دونوں کے چہرے بے حد سنجیدہ تھے، بدلے کی آگ میں جل رہے۔ اسے مار کر کشمالہ کو واپس لانا تھا، اپنی عزت اور شان و شوکت کو وہ کسی بھی طور پر جھکنے نہیں دے سکتے تھے۔ تاریخ کی طرح اس بار پھر وہ نوابوں کو بتانے چلے تھے کہ آخر شاہ خاندان ہے کون، لیکن ان سب میں وہ انسانیت بھول رہے تھے۔ اب عزت اور مرتبے کے پیچھے بھاگنے والے یہ جان نہیں پائے تھے کہ یہ سب اہم نہیں ہے انسانیت سے۔ وہ دونوں اب بھی بغیر کسی کے علم میں لائے یہ باتیں کر رہے تھے، منصوبے ترتیب دے رہے تھے، فارس رحمان کو سازش کا حصہ بنانا چاہ رہے تھے۔ انتقام کی آگ میں دونوں ہی جھلس رہے تھے۔ رات کے 10 بجے کے قریب وہ حویلی میں داخل ہوا تو کشمالہ کی جان میں جیسے جان آئی۔ اس نے دوبارہ چپکے سے کچن کا رخ کیا تھا، لیکن ہر بار اسے کوئی نہ کوئی ملازمہ مل جاتی، وہ بس دوبارہ تماشا نہیں چاہتی تھی۔ دوسرا، وہ فارس کی نظر میں معصوم اور بیچاری رہنا چاہتی تھی تاکہ اس کا اعتماد جیت کہ وہ 10 دن بعد یہاں سے بھاگ سکے، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ یہ 10 دن نہیں بلکہ 10 صدیاں ہیں جنہیں گزارنا اسے بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ فارس نے حویلی میں قدم رکھا تو کشمالہ نے بالکنی سے جھانکا، جلدی سے صوفے کے کنارے ٹک گئی، کیوں جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آیا ہے اور کون نہیں۔ بھوک تو فارس کو بھی لگی تھی، لیکن کھانے کا دل نہیں تھا۔ وہ جب 9 بجے تک آتا تو کھانے کی میز پر سب کے ساتھ ہوتا، اور جب دیر سے آتا تو ملازمین اسے کھانا پیش کر دیتے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اسے کسی نے کھانے کا پوچھا تک نہیں ہوگا، کوئی اس کے لیے پلیٹ سجا کے بیٹھی ہوگی۔ خیر کشمالہ سے یہ امید بھی اس نے ہرگز نہیں کی تھی۔ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ جو کرنے کا سوچ رہی تھی۔ وہ بیزار سا دل لیے کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ کھول کے جیسے ہی اندر داخل ہوا تو وہ 2 لمحے وہیں کھڑا رہ گیا۔ مرون رنگ کی لمبی فراک پہنے وہ معصومیت سی صورت بنا کر کوئی کتاب ہاتھ میں پکڑے وہ صوفے پر یوں بیٹھی تھی جیسے وہ بے حد مصروف ہو۔ فارس اسے 2 لمحے تک دیکھتا رہ گیا۔ کشمالہ یوں ہی بیٹھے رہنا چاہتے تھے، لیکن اگلے لمحے میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ فارس نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری اور خود کی حالت پر ضبط کیا، کہیں کوئی گستاخی سرزد نہ ہو جائے۔ وہ دونوں لب سے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ حیرت یہ تھی کہ کیا کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ فارس کی حالت تو یوں تھی جیسے وہ کسی بھی وقت ڈھیر ہو سکتا تھا۔ میں آتا ہوں۔ فارس نے زبردستی جیسے خود کو واش روم کی طرف گھسیٹا۔ کشمالہ اسے دیکھتی رہ گئی، وہ معصوم سمجھ نہیں پائی کہ اس نے آخر کیا ہے۔ وہ دوبارہ سے بیڈ پر بیٹھ کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اب اس کے لیے جیسے کھڑے رہنا بھی مشکل سا ہو گیا تھا۔ فارس 2 لمحے بعد باہر نکلا تو پھر سے نظر دشمنی جہاں پر گئی۔ پہلے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے گھڑی اتاری، گاڑی کی چابیاں رکھیں، اور اسے دیکھ کے تو ویسے ساری تھکاوٹ، ساری تکلیفیں مٹ سی گئی تھیں۔ کشمالہ اسے بس دیکھتی جا رہی تھی، نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ مڑا۔ یہ تو کچھ پوچھ ہی نہیں رہی ہے، بس جیسے زیر لب بڑبڑائے۔ یہ تو کچھ پوچھ ہی نہیں رہے، وہ جیسے زیر لب بڑبڑائی۔ کیا کچھ چاہیے آپ کو؟ کشمالہ نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے بس اس کے پوچھنے کی دیر تھی۔ اس نے معصومیت سے سر ہلایا۔ فارس 2 قدم مزید چل کر اس تک آیا تھا، اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کشمالہ نے مزید معصومیت دکھائی، لیکن اب بس، بھوک لگی ہے۔
اس نے آئی برو اٹھا کر بے حد معصومیت سے کہا، ساتھ ہی اس کے پیٹ میں سے گڑ گڑ کی آواز آئی۔ فارس نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کشمالہ بے اختیار شرمندہ سی ہوئی۔ کیا؟ اگلے لمحے اس کے منہ سے نکلا، آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ وہ بھونج کر رہ گیا۔ اس نے دوبارہ نفی میں سر ہلایا۔ لیکن کیوں؟ وہ بڑی ماں نے مجھے کچن میں آنے سے منع کر دیا اور میں تماشا نہیں چاہتی تھی۔ بڑی ماں نے؟ بڑی بی بی کہا کرو انہیں۔ کشمالہ نے دوبارہ سر اس بات میں ہلایا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر کیا اختلاف ہے، لیکن اس وقت بھوک زیادہ مانی رکھتی تھی۔ چلے میرے ساتھ۔ کہاں؟ کشمالہ نے پھر سے پوچھا۔ کچن میں، اور کہاں؟ فارس اسے نظریں ملانے سے گریز کر رہا تھا۔ کشمالہ نے دوبارہ سر ہلایا اور قدم اس کے پیچھے پیچھے بڑھائے۔ ملازمین نہ ہونے کے برابر تھے اور جو تھے انہوں نے فارس کو دیکھ کر اپنا راستہ ناپ لیا تھا۔ فارس نے کشمالہ کو کچن کے سامنے کھڑی بڑی سی میز پر دائیں طرف کی پہلی کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور خود کو کچن میں گیا۔ فریزر میں سے کھانا نکالا، اسے اوون میں گرم کیا۔ بریانی اور سیخ کباب کو اس کے سامنے رکھا تو کشمالہ کی بھوک چمکنے کی بجائے پھیکی پڑی۔ وہ 2 لمحے بریانی کو نچلا لب دانتوں تلے دبائے دیکھتی رہی۔ یہ دیکھنے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے ہے، فارس نے اسے اگلے لمحے بتایا۔ بریانی کشمالہ کے حلق سے نکل جائے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ پھر کیا کھانا ہے؟ فارس نے پوچھا۔ کشمالہ 2 لمحے کے لیے سوچ میں پڑی۔ میگی مل سکتی ہے؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ فارس کو کیا پتا تھا کہ میگی کہاں رکھی ہے اور کیسے بنتی ہے؟ شاید کچن میں ہو، میں دیکھتا ہوں۔ نہیں، آپ بیٹھیں، کشمالہ نے اگلے لمحے کہا۔ آپ کھانا کھائیں، میں ڈھونڈ لوں گی اور بنا بھی لوں گی۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف گئی۔ فارس اسے دیکھتا گیا۔ وہ بالکل یوں بہیو کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور وہ خوش ہو۔ 10 منٹ کی جدوجہد کے بعد وہ میگی تقریباً تیار ہونے والی تھی۔ فارس نے کھانا شروع نہیں کیا تھا، وہ اٹھ کر وہیں آ گیا تھا۔ آپ کھائیں گے؟ کشمالہ نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ نہیں۔ 2 منٹ مزید لگا کر وہ میگی کا بال اٹھا کر میز تک آئی۔ فارس بیٹھ چکا تھا۔ بریانی ٹھنڈی ہو گئی ہے، گرم کر دوں آپ کو؟ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ وہ اگلے 2 لمحے کے بعد اس کے لیے بریانی لے کر آئی اور پھر کرسی پر چپل اتار کر آلتے پالتے مار کے بیٹھ گئی۔ فارس تو اس کے لاپرواہ سے انداز کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے خاموشی سے بریانی کھانی شروع کی، لیکن کشمالہ کھاتے ہوئے چپ بیٹھ جائے یہ ممکن نہیں تھا۔ سارے لحاظ کو اس نے سائڈ پر رکھا۔ 10 دن بقول کشمالہ کے اس نے گزارنے تھے تو چپ تو نہیں گزار سکتی تھی، اور جتنا رونا وہ رو سکتی تھی وہ رو چکی تھی۔ کھاتے ہوئے اس نے آہستہ سے بولنا شروع کیا۔ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ مٹن پلاؤ۔ مٹن پلاؤ؟ لیکن مجھے تو یہ بہت پسند ہے۔ اس نے میگی کا باؤل اس کے سامنے کیا۔ فارس پر سوالوں کے جواب دے رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے پٹر پٹر چلتی زبان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے خواب و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کیا سوچ کر بیٹھی ہے۔ کھانے کے بعد وہ کمرے میں گئے تو فارس نے آہستہ سے بولنا شروع کیا۔ یہ حویلی تمہاری ہے کشمالہ، تم اس کی سردارنی ہو، کوئی کچھ بھی بولے اس کا بھرپور جواب دو، جو کھانا ہو جو کرنا ہو بس تم نے حکم دینا ہے۔ وہ آپ جناب اس فارمیلٹی کو اب سائڈ پر رکھ چکا تھا، اور اگر کسی نے ڈانٹا تو مجھے بتانا، ابھی اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اب کشمالہ نے کپڑے تبدیل کیے، بستر پر ڈھیر ہونے کا ارادہ تھا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد وہ کچھ پیپر ہاتھ میں لیے اس تک آیا۔ کشمالہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے وہ پیپر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ حویلی کے کاغذات ہیں جو اب تمہارے نام ہیں۔ کیا؟ وہ یکدم کھڑی ہوئی۔ لیکن یہ آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ اسے اپنا حق مہر سمجھو یا پھر شادی کا تحفہ۔ نہیں، میں یہ نہیں لے سکتی، کشمالہ نے اگلے لمحے کہا۔ وہ نہ جانے کیوں یہ کر رہا تھا، شاید وہ اس کا امتحان لے رہا تھا، نہیں، یا پھر اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ لیکن کشمالہ کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ضرور ہوا تھا۔ اس نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ میں تھمایا، پھر لائٹ آف کی اور صوفے پر دراز ہو گیا۔ کشمالہ ہاتھ میں کاغذات پکڑے ہکا بکا کھڑی تھی۔ فارس رحمان کسی کے سمجھ میں آ جائے بھلا یہ کب ممکن تھا؟ تیرے بغیر راہ زیست پہلو میں جو پایا تو تنہا پایا۔ میرا اور تمہارا دشمن ایک ہے دلاور شاہ۔ میں کون ہوں یہ جاننا ضروری نہیں، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم فارس رحمان کی لاش کا وہ حال کرو کہ چیل کبوں کو بھی وہ کھانے کو نہ ملے۔ اس کا جبڑا بھینچا ہوا تھا۔ دلاور شاہ نواز کے چہرے پر مسکان آئی تھی۔ اتنی نفرت؟ کون ہو تم، پہلے یہ بتاؤ۔ میں جو بھی ہوں دلاور، یوں سمجھو کہ تمہاری دوست اور فارس کی دشمن ہوں۔ بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ یہاں تم میری نہیں، میں تمہاری مدد کر رہی ہوں، یاد رکھو۔ لیکن ہم تمہاری بات کیوں مانیں، ہم تم پر یقین کیوں کریں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ نوابوں کی چال ہو۔ بات کی پکی ہوں دلاور شاہ۔ ماہرہ بیگم کبھی بھی اپنی زبان سے نہیں بھیٹ۔ ان دونوں کا دھکا سا لگا تھا، دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ تو یہ جانتے تھے کہ فارس کے اپنی ماں سے تعلقات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اس حد تک وہ سوچ بھی نہیں پائے تھے۔ اب انہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اب فارس کو مارنا اور بھی آسان ہو گیا تھا کچھ دیر پہلے۔ آخر تم نے ایسا بھی کیا جادو کیا کشمالہ جو فارس اتنا بدل گیا؟ آواز میں حقارت ہی حقارت بھری تھی۔ کیا مطلب؟ کشمالہ نے معصومیت سے پوچھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے، فارس زمینوں پر گیا تھا اور کشمالہ بڑی بی بی کے ہتھے چڑھی ہوئی تھی۔ تم اتنی بھولی ہو یا پھر بس ڈرامہ ہی کرتی ہو؟ سچ سچ بتانا، اور کتنے لڑکوں سے یوں پھنسا پھنسا کر چیزیں نکلواتی ہو؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کشمالہ کی زبان لڑکھڑائی۔ ملازمین کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ کشمالہ کا دل کیا کہ اس اہانت اور توہین کے بعد وہ سامنے والے کا یا تو سر پھاڑ دے یا پھر زمین میں دفن ہو جائے۔ وہ ان کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔
بتایا نہیں تم نے؟ آخر کس قسم کی بے غیرتی ہے تم میں؟ بس بہت ہو گئی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ایک آنسو کشمالہ کی آنکھ سے نکلا، آواز ضبط کی وجہ سے تیز ہو رہی تھی۔ کیوں؟ کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ کیا فارس نے یہ جگہ، یہ حویلی تمہارے نام نہیں کی؟ اوہ، تو اصل تکلیف یہ تھی۔ اب بتاؤ، ایسا کیا جادو کیا تم نے؟ میں آپ سے عزت سے پیش آ رہی ہوں، مزید یہ گھٹیا باتیں کر کے اپنی عزت خراب مت کریں۔ عزت سے پیش تمہاری اوقات ہے میرے سامنے پیش ہونے کی؟ وہ تو تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو دولت جائیداد کے پیچھے یہاں وہاں منہ مارتی پھرتی ہیں۔ آپ اپنی حد پار کر رہی ہیں بڑی بی بی۔ کشمالہ جیسے چینخ رہی تھی، الفاظ کا گھاؤ حد سے زیادہ تجاوز کر کے آواز نیچے رکھو اپنی، بڑی بی بی نے اسے جیسے انگلی اٹھا کر کہا۔ ملازمین کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی تو کوئی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جو زمینوں سے واپس ابھی حویلی آیا تھا، ایک شور سے سن کر اس طرف گیا تھا۔ میرے سامنے زبان چلا رہی ہو؟ اتنی ہمت، اتنی اوقات تمہاری؟ کشمالہ کے لب کپ کپا رہے تھے، آنکھوں میں پانی بھرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور جواب دیتی، بڑی بی بی کا ہاتھ اٹھا تھا۔ کشمالہ نے ہاتھ چہرے کے آگے کیا، لیکن اس سے پہلے فارس سامنے آیا اور بر وقت ان کا ہاتھ پکڑا۔ کشمالہ نے ہاتھ ہٹا کر دیکھا تو سامنے فارس کھڑا تھا، اس کی جیسے جان میں جان آئی تھی۔ فارس نے جبڑے بھینچے، بڑی ماں نے دانت پیسے، پھر ایک جھٹکے سے ان کا ہاتھ پیچھے کیا۔ آئندہ میری بیوی اور اس حویلی کے مالکن پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کرنا، ورنہ سارے ادب اور لحاظ اور تمیز بھولنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ اس نے بڑے واضح طریقے سے انہیں کشمالہ کی حیثیت بتا دی تھی، اور رہی بات حویلی کی، تو ایسی کئی حویلیاں میں اپنی بیوی کے سر سے وار کے پھینک سکتا ہوں۔ دوبارہ یہ کوشش مت کیجیے گا، ورنہ اس حویلی میں رہنا مشکل ہو جائے گا آپ کا۔ ملازمین کا منہ حیرت سے کھلا تھا اور بڑی ماں کا چہرہ اہانت سے سرخ ہوا تھا۔ وہ ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر کشمالہ کا ہاتھ پکڑ کے نکلتا چلا گیا۔ تمہیں چھوڑوں گی نہیں میں فارس۔ کمرے میں جانے کے بعد اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ فارس نے کمرے کا لاک لگایا، پھر آہستہ سے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے خاموش ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ چپ ہونے کے بجائے پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ میں 6 سال کا تھا جب میری ماں سائیں نے مجھے اکیلا اس ظالم دنیا میں چھوڑا تھا۔ کشمالہ نے یکدم رک کر اسے دیکھا، وہ کسی کھوئے سے لہجے میں بول رہا تھا۔ میرے سامنے میری ماں کی لاش پڑی تھی، یہاں۔ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ انہیں یہاں گولی ماری گئی تھی۔ ہاں، محبت کی سزا تھی وہ کیشو۔ آج اس نے کشمالہ نہیں کہا تھا، اس کا لہجہ بھیگا، نہ جانے کیوں۔ کشمالہ کی دھڑکن یکدم تیز ہوئی۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، بہت بری موت مارتی ہے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ وہ اس وقت ایسی باتیں کیوں کر رہا؟ وہ نیچے زمین پر بیٹھا اور سر اس کی گود میں رکھا۔ کشمالہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ بہت عرصے بعد سکون نصیب ہوا اسے۔ مجھ سے اب مت چھینو۔ کئی سال سے ایک جنگ لڑ رہا ہوں، اپنا انتقام لینے کے بعد جب وقت آیا تو محبت آڑے آ گئی۔ وہ بالکل آہستہ سے یوں بولتا جا رہا تھا جیسے وہ تنہا۔ کشمالہ ناسمجھی سے سن رہی تھی۔ وہ یہ سب کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب بتا رہا تھا۔ یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی۔ جانتی ہوں، مرتی ہوئی میری ماں نے کیا کہا تھا؟ کشمالہ کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں پانی بھرا تھا۔ کہ کیا؟ کشمالہ نے پوچھا۔ شاہوں پر کبھی یقین مت کرنا۔ کشمالہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل۔ اس وقت اس بات کا مطلب کیا تھا؟ مطلب؟ وہ آہستہ سے اٹھا، الماری کا دروازہ کھولا، پھر اس کے دراز میں سے دھول میں اٹی ایک تصویر نکالی، اسے ہاتھ سے صاف کیا اور اسے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے آیا۔ اس کی ہر حرکت اس وقت کشمالہ کو عجیب لگ رہی تھی، لیکن وہ بھلا اس کی اذیت اور اس جنگ کو کیسے جانتی جو فارس کے دل و دماغ صدیوں سے لڑ رہا تھا؟ وہ کئی لمحے وہ تصویر کو بغیر پلکے جھپکائے دیکھتا رہا۔ ایک آنسو نکل کر اس پر گرا، پھر اس نے خاموشی سے وہ تصویر اس کے سامنے کی اور وہ دھک سے رہ گئی۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی، شل، ساکت۔ پھپھو بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ یہ کہانی کبھی بھی اسے پوری نہیں بتائی گئی تھی۔ اس کہانی کو ہمیشہ آنکھوں سے اوجھل رکھا گیا تھا، لیکن کیوں؟ یہ میری ماں ہے، وہ ایک مان سے بولا تھا۔ کشمالہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ دلاور شاہ کی گولیوں کا نشانہ بنی تھی۔ اگلا جھٹکا کشمالہ کو لگا تھا۔ نہیں، محبت کا گناہ تھا۔ اب اسے اس کی بڑی بیوی سے سارے اختلاف سمجھ آ گئے تھے، لیکن اسے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کشمالہ ابھی اسے دیکھتے ہوئے گمسم سی ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ چیئر کو دیکھ رہا تھا، اسے سامنے رکھی چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں بیٹھ کر میں گھنٹوں اپنی ماں کو بلاتا رہا، روتا رہا، لیکن وہ کبھی نہیں آئی، میری پکار کبھی نہیں سنی۔ کشمالہ کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے اعمال پر دکھ منائے یا فارس کو تسلی دے۔ آخر وہ کیا کرے؟ وہ بولتا رہے جو بولنا چاہتا تھا۔ ایک بار قیامت سے گزر چکا ہوں کیشو، دوبارہ نہیں گزرنا چاہتا۔ کشمالہ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اشارہ کس طرف کر رہا تھا۔ اس بار میں واقعی مر جاؤں گا کہہ کر اس نے اس کے کندھے پر سر رکھا، اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ کل اسے جانا تھا اور آج وہ اس کے ہاتھ باندھ رہا تھا۔ پچھلے گزرے دن وہ ایک بار بھی نہیں روئی تھی۔ اگر وہ خوش نہیں تھی تو دکھی بھی نہیں تھی۔ کس مشکل میں ڈال رہا تھا وہ؟ کشمالہ کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ بے پناہ مشکل میں پھنس گئی تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اس بار جدا مت ہونا۔ وہ بے حد آہستہ سے بول رہا تھا۔ شاید وہ جان گیا تھا کہ کشمالہ کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ شاہوں پر وہ کبھی یقین نہیں کرتا تھا۔ مشکلیں آسان ہیں، راستے پہچان ہیں، ایک طرف تو ایک طرف میں، یہ عشق کی سواری واقعی بے لگام۔
وہ اپنا سامان تیار کر چکا تھا۔ اس کا یوں جیسے محبت کا امتحان ختم ہو گیا تھا اور نتیجہ آنے والا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گاؤں سے نکلنے والا تھا۔ ایک کہانی کا رخ تو ابھی بھی وہ نہیں جانتا تھا۔ کشمالہ بے حد بے چین تھی، وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ بھی غلط کرنے جا رہی تھی۔ فارس سامان لے کر بالکل تیار کھڑا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج اس کا آخری دن ہے یا نہیں۔ بہت سے راز وہ اپنے اندر چھپائے بیٹھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے، مسکراہٹ پھول کے بھی دونوں کے چہروں پر نہیں آ رہی تھی۔ فارس چلتا ہوا قریب آیا تھا، اسے قریب سے جیسے جی بھر کے دیکھ رہا تھا، پھر دائیں ہاتھ سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور پیار کا پہلا بوسہ نہایت احترام سے اس کے ماتھے پر دیا۔ پھر مزید 2 لمحے بعد آہستہ سے اپنا خیال رکھنا کہہ کر ہم وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ابھی اسے ڈیرے پر بھی جانا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہی کیشو نے دروازے کو 2 لمحے دیکھا، پھر بھاگتی ہوئی دروازے تک آئی اور اس کی پشت کو دیکھتے رہی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کشمالہ کی آنکھیں نم تھی، وہ اسے جب تک دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا، نہ جانے کیوں۔ پھر وہ وہاں سے بالکنی تک اسے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اسے یہاں سے حسین لالا کے ساتھ جانا تھا۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی لیکن پڑ رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ایک نظر اوپر دیکھا، پھر بغیر کسی تاثرات کے بیٹھ کے نکلتا چلا گیا۔ بس یہ وہ کمزور لمحہ تھا جب اس کی آنکھ سے آنسو نکلا اور وہ جذباتی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آئی، ایک پیپر نکالا اور حویلی کے کاغذات نکالے اور کچھ تحریریں لکھی۔ میں جا رہی ہوں فارس، میری منزل یہ نہیں ہے۔ یہ حویلی کا حقدار کوئی اور ہے، اور تمہاری ماں اور میری پھپھو کا افسوس مجھے ہمیشہ رہے گا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا، وہ مزید اور یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ حویلی کے باہر حسین لالا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دبے پاؤں وہاں سے نکل جاتے لیکن ایک آواز نے اس کے قدم زنجیر کی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا جب اس نے بڑی بیوی کو بات کرتے سنا۔ فارس نکل چکا ہے اور دلاور، اس کی موت کی ذمہ داری تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کی موت کو یقینی بناؤ گے۔ اس کا سانس ایک دم پھولا تھا، وہ یک دم وہ کھلائی۔ اس نے 2 قدم پیچھے لیے، بڑی ماں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پلر کی آڑ میں چھپی کشمالہ نے بمشکل خود کو رونے سے روکا۔ بابا سائیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ بابا، وہ بمشکل زیر لب بولی تھی۔ وہ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، حالت بزیر ہونے والی تھی، ہاتھ پاؤں بھی پھولے ہوئے تھے۔ وہ دوبارہ کمرے میں گئی، خود کو پرسکون کرنا چاہا، اسے دماغ سے کام لینا تھا۔ اس نے موبائل نکالا، اسے کال کی لیکن جواب ندارد۔ اب وہ کیا کرے، کسے کہے؟ اس کا خود کا باپ اس کے خون کا پیاسا بنا پھر رہا تھا۔ اس کا مان، اپنے بابا پر بھروسہ سب ٹوٹ گیا تھا۔ ہو سکتا تھا حسین لالا بھی اس میں شامل ہوں، وہ اب رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ بیوی بن کر سوچ رہی تھی، نتیجہ مانی کے جا رہا تھا، اب اسے ہی کچھ کرنا تھا۔ لالا، میں آپ کے ساتھ چلوں؟ ابراہیم نے پوچھا۔ نہیں بابا سائیں کو، باقیوں کو یہاں تمہاری ضرورت ہے۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر تمہاری بھابھی کشمالہ کو۔ ابراہیم نے اسے حیرت سے منہ کھول کر دیکھا۔ لالا، آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کیوں؟ لگتا ہے محبت کا صدمہ لگ گیا۔ اللہ آپ کو صبر دے۔ فارس ہلکا سا ہنسا، پھر اس کے کان کے قریب ہوا۔ مجھے میری محبت مبارک ہو جو اس وقت بیوی کی صورت میں حویلی میں موجود ہے۔ ابراہیم کا منہ یکدم کھلا۔ کیا؟ 1 منٹ، یہی تاثرات تو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ جس سے محبت کرتے تھے وہ کشمالہ بھابھی ہیں۔ اتنا بوکھلا کیوں رہے ہو؟ فارس نے مسکراہٹ ضبط کی۔ تو وہ سب کیا تھا؟ اتنا ڈرامہ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ سچائی اسے کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اگر میں سیدھا سیدھا بول دیتا کہ مجھے شاہوں کی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو کیا کرا دیتے؟ نہیں، وہ بے اختیار بولا۔ تو اس لیے یہ سب کرنا پڑا۔ تو مراد؟ اسے میں نے مارا، فارس نے اگلے لمحے کہا۔ کیا؟ وہ یکدم کھڑا ہوا۔ فارس اس کے تاثرات سے محظوظ ہو رہا تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ آپ نے لالا مراد کو مار دیا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ یکدم رنجیدہ اور سنجیدہ ہوا۔ اس کا بہت بڑا قصور تھا ابراہیم، لڑکیوں کی اور ڈرگز کی سمگلنگ کر رہا تھا چند پیسوں کے لیے۔ میں نہ مارتا تو سرکار مار دیتی، مگر وہ ایک بھیانک موت ڈیزرو کرتا تھا۔ ابراہیم کو حیرت پر حیرت ہو رہی تھی، جھٹکے مل رہے تھے۔ پھر بھی آپ کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا۔ لیکن مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ مراد اس حد تک ان کاموں میں آگے بڑھ گیا۔ جو بھی تھا لالا، آپ کو مارنا نہیں چاہیے تھا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، لیکن شاہ اب بہت کچھ کریں گے، مجھے یقین ہے۔ فضول کا الزام لگا، ونی میں بیٹی بھی دینی پڑی، وہ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ جانتا ہوں، آپ کا یوں جانا ٹھیک نہیں لالا۔ ریلیکس ابراہیم، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا بھابھی بھی جانتی ہیں؟ میرے نہیں، لیکن اس کے باپ کے بارے میں بتا دیا کہ وہ اس کی پھپھو اور میری ماں کا قاتل ہے۔ کیا؟ وہ اس بارے میں جانتی نہیں تھی۔ نہیں، دلاور نے اپنے بچوں سے یہ بات چھپا رکھی تھی، اماں سائیں کی موت کی کہانی بدل رکھی تھی۔ تو کیا انہیں یہی یقین آ گیا؟ وہ تو اسے کرنا ہی تھا۔ لالا، میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ مت جائیں، تم حویلی جاؤ۔ کشمالہ، فی الحال کشمالہ کو تمہارے ذمہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بڑی بیوی کا رویہ کشمالہ کے ساتھ ٹھیک نہیں، جانتا ہوں کل جو بھی ہوا، لیکن آپ نے جو کیا ہے نا، بابا سائیں، دادا سائیں بے حد ناراض ہے اور آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ جانتا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم جاؤ حویلی۔ جی لالا۔ فارس نے اس کا گال تھپکا اور وہ اندر بابا سائیں کے پاس گیا اور ابراہیم حویلی۔
مجھے کچھ بھی کر کے فارس کو بتانا ہوگا کہ اس کی جان خطرے میں ہے، لیکن کیا کروں؟ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ حویلی کے داخلی راستے سے جانا مطلب بڑی بی بی کی نظروں میں آ جانا تھا۔ یہ کام اور بھی رسکی ہو جانا تھا۔ اس نے کمرے کا لاک لگایا، بالکنی کا دروازہ کھولا۔ جگہ کافی اونچی تھی، زمین کافی نیچے تھی، اسے کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ وہ بس بڑبڑا رہی تھی کہ یکدم اس کے دماغ میں کلک ہوا۔ بھلا ہوا ان انڈین سیریز کا جو وہ دیکھتی آئی تھی۔ اس نے الماری میں سے دوپٹے نکال کر انہیں کس کر گرہ لگائی، بالکنی کا دروازے کے آگے بنے جنگلے میں باندھا اور آہستہ سے نیچے اتری۔ وہ زمین کے قریب تھی کہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے گرہ کھلی اور وہ دھڑام سے نیچے گری۔ آہ! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کی کوہنیاں چھل گئی تھی، ماتھے پر بھی پتھر کی نوک لگی جس سے خون کی بوند چمکی، لیکن اس وقت اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ آگے سے اسے ابراہیم کی جیپ حویلی میں آتی دکھائی دی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بھاگی اور اس تک آئی۔ وہاں گارڈز نہ ہونے کے برابر تھے۔ سب کی نظروں سے بچ کے وہ ابراہیم تک پہنچ چکی تھی۔ ابراہیم نے جھٹکے سے گاڑی روکی، اسے بوکھلا کر دیکھا۔ بھابی! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کشمالہ نے 2 لمحے سانس لیے۔ یہ کیسے ہوا؟ ابراہیم لالا وقت نہیں ہے، اس نے بمشکل چلتی سانسوں کے ساتھ کہا۔ جلدی چلیں۔ کہاں جانا ہے؟ فارس کی جان خطرے میں ہے لالا، جلدی چلیں۔ وہ جیپ میں بیٹھ چکی تھی۔ ابراہیم نے مزید کچھ پوچھے بغیر گاڑی سٹارٹ کی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں ابھی لالا سے ہی مل کر آیا ہوں۔ بڑی بی بی میرے بابا سائیں سے بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ فارس حویلی سے نکل کے اس کی موت تمہیں یقینی بنانی ہے۔ کیا؟ ابراہیم کو اگلا جھٹکا لگا۔ ڈیرہ مزید 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ اس نے جیپ کو مزید تیز کیا۔ ابراہیم لالا، آپ کا فون؟ ہاں۔ اس نے بائیں ہاتھ سے موبائل نکال کر اسے دیا۔ اس نے فارس کا نمبر ملایا لیکن بند جا رہا تھا۔ اس 10 منٹ میں بس وہ دعا کر سکتی تھی اور کر رہی تھی۔ اس کے ماتھے سے باریک سے خون کی لکیر بہہ رہی تھی۔ وہ سارے لمحے اس کے ذہن میں گھوم گئے جو اس نے پچھلے دنوں میں فارس کے ساتھ گزارے۔ اس کا دیا گیا احترام کا پہلا بوسہ، اس کا صوفے پر سونا، اس کا خیال رکھنا، اس کی ڈھال بننا، اس کے ساتھ میگی بنانا، اسے سب کے سامنے معتبر کرنا۔ اللہ اللہ! اس کی تکلیف سوچ کے ہی اس کی جان جا رہی تھی۔ لبوں پر مسلسل دعاؤں کا ورد جاری تھا۔ اسے وہ پل یاد آئے جب وہ اس کی گود میں سر رکھ کر بیٹھا تھا، اسے خود پر گزری قیامتوں کا بتا رہا تھا۔ بے اختیار چند آنسو نکل کر گال پر بہہ نکلے۔ جلدی کریں لالا! ابراہیم نے اسے روتا دیکھا۔ بے اختیار اس نے سپیڈ تیز کی۔ اسے سمجھ آیا وہ کیوں اسے پلٹ کر دیکھ رہا تھا، اسے خیال رکھنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کی لکھی چند سطریں ٹیبل پر ویسے ہی پڑی رہ گئی تھی۔ کشمالہ کا دل اس وقت ایسے تھا جیسے کوئی ننگے پاؤں انگاروں پر چل رہا ہو۔ اس کے دل سے خون رس رہا تھا۔ مزید 2 منٹ کے بعد وہ اللہ اللہ کر کے ڈیرے پر پہنچے۔ کشمالہ کی چادر آدھی اتر رہی تھی۔ وہ جیپ کے رکنے سے پہلے اتری اور بھاگتی ہوئی اندر گئی جہاں وہ 2 ملازم رحمان بابا سائیں کے ساتھ تھے، لیکن فارس نہیں تھا۔ فارس تو کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخی تھی۔ فارس! فارس! کہاں ہیں آپ؟ اس نے یہاں سے وہاں دیکھا لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ بابا سائیں جلدی سے اٹھ کر اس کے تک آئے۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ وہ ملازمین کے سامنے اسے یوں دیکھ کر برہم ہوئے، لیکن اس نے ان کی بات سننے کے بجائے پوچھا، بابا سائیں، فارس کہاں ہیں؟ ابراہیم بھی ڈھونڈتا ہوا وہاں تک پہنچا۔ ابراہیم لالا ملے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی بتائے گا؟ بابا سائیں نے اونچی آواز میں پوچھا۔ پوری بات بتانے کا وقت نہیں تھا بابا سائیں، فارس کی جان کو خطرہ ہے، چلو تم یہیں رکو۔ بابا سائیں نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کشمالہ سے کہا۔ نہیں، فارس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھابی چلیں، ابراہیم نے اگلے لمحے کہا۔ ابراہیم جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہوگا۔ وہ مسلسل ورد کر رہی تھی، جیپ ہوا میں اڑ رہی تھی۔ کشمالہ کی محبت کا اندازہ بابا سائیں کو اس وقت ہو چکا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ انہیں فارس کی گاڑی دکھائی دی۔ وہ کوئی پرانا کھنڈر تھا۔ کشمالہ لپک کر اتری، گاڑی تک پہنچی، لیکن فارس کو نہ پا کر وہ بے حد مایوس ہوئی تھی۔ اسے دوبارہ سے پاگلوں کی طرح یہاں وہاں دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ چلتی ہوئی آگے آئی اور اس کھنڈر میں داخل ہوئی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتی چلی جا رہی تھی۔ بابا سائیں بھی کبھی یہاں دیکھتے تو کبھی وہاں دیکھتے۔ ابراہیم بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ چلتی جا رہی تھی۔ جب اسے دور سے فارس کی جھلک دکھائی دی، وہ پاگلوں کی طرح اس تک پہنچی۔ فارس اسے دیکھ کر بوکھلایا۔ وہ بھاگتی ہوئی آ کر اس کے سینے سے لگی۔ فارس، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ چاروں طرف سے اس کا چہرہ چھو رہی تھی۔ ریلیکس، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ فارس اس کی حالت دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہوا۔ اسے دوبارہ سینے سے لگایا۔ ایک ہاتھ اس کے بالوں پر لی چادر پر تھا تو دوسرا اس کے گرد۔ میں ڈر گئی تھی فارس، مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا۔ وہ پل بھر کے لیے بھرپور مسکرایا اور اگلے لمحے وہ سیدھی ہوئی نظر سامنے گئی تو تھک سے رہ گئی۔ اسے ایک شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ بابا سائیں؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ سامنے کا منظر کچھ عجیب تھا۔ شاہ نواز اور بابا سائیں کچھ گارڈز کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فارس کو شکار بنایا گیا ہے یا وہ شکار خود بننے آیا ہے، یوں تنہا اکیلا۔ بابا سائیں رک جائیں، کشمالہ نے آگے بڑھ کر کہا۔ دونوں کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے، آنکھیں لہو رنگ تھیں، یوں جیسے فارس سے ہر چیز کا بدلہ لینا ہے۔
ہٹ جاؤ کشمالہ، اس طرف آؤ۔ دونوں کے بیچ کھڑی ہو کر وہ جیسے فریاد کر رہی تھی۔ میں نے کہا ہٹ جاؤ، آج یہ زندہ نہیں بچے گا۔ واپس آئی نہیں، یکدم تیز آواز میں اس نے کہا۔ اپنے ہتھیار نیچے کرو دلاور۔ رحمان سائیں نے دانت پیسے، اپنا غم بھولا نہیں میں ابھی، تمہیں بھولنے بھی نہیں دوں گا، اس نشانی کو ختم کر کے چھوڑوں گا آج۔ وہ یکدم گرجی۔ واپس آئیں؟ ہٹ جاؤ کشمالہ، ان کی آواز اونچی تھی۔ ہٹ جاؤ کشمالہ، آج میں وہ چیز جیتا ہوں جس کے بعد میں کچھ بھی ہار نہیں سکتا۔ کشمالہ نے مڑ کر دیکھا تو 2 لمحے کے لیے اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ اس سے پہلے وہ اور کچھ کہتا اس نے فارس کو دھکا دیا اور ایک گولی اڑتی ہوئی آئی اور کشمالہ کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ ایک دم افراتفری پھیلی، دلاور اور شاہنواز بھی ایک دم بوکھل آئے۔ گولی مارنے والے نے ایک دم بھاگنا چاہا، لیکن فارس نے گارڈز کو آواز جو چھپے بیٹھے تھے وہ لپک کر باہر آئے اور اسے پکڑا۔ یہاں دلاور شاہنواز اس کی چال کا شکار تھے اور وہ خود کو شکاری سمجھ رہے تھے، لیکن در حقیقت بھیڑیا فارس تھا، اور وہ فوراً سے بھی پہلے کشمالہ کو اٹھا کر جیپ تک لے گیا اور پیچھے لے کر بیٹھ گیا۔ ابراہیم نے گاڑی سنبھالی، کشمالہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس بار تمہیں حساب دینا پڑے گا دلاور، رحمان نے چبا چبا کر کہا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ گارڈز نے سب کو پکڑ کر رکھا تھا۔ کیشو کیشو، فارس نے اس کا گال تھپکا۔ دیکھو میں ٹھیک ہوں۔ کشمالہ نے مسکرا کر دیکھا اور پھر گہری تاریکی میں غوطہ زن ہو گئی۔ نہیں نہیں کیشو، آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ کشمالہ میں ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ مسلسل اس کا گال تھپک رہا تھا، خون بہہ رہا تھا، حالت ناساز معلوم ہو رہی۔ کیشو، اس نے چادر کا کونا پھاڑ کر اس کے گرد باندھا۔ سن رہی ہو؟ اٹھو۔ فارس نے کوشش جاری رکھی، لیکن وہ ہوتی تو سنتی، وہ تو کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کا وجود کسی گہری کھائی میں غرق ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آخر کار اسے بچانے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں وہ ہاسپٹل پہنچے۔ فارس اسے اٹھائے جلدی سے اندر کی طرف بھاگا، اسے اسٹریچر پر لٹایا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر، وہ پاگلوں کی طرح چیخا۔ ایک ڈاکٹر بھاگتا ہوا آیا اور اسے ICU میں لے گیا۔ اس کا ہاتھ کشمالہ کے ہاتھ میں تھا جو آہستہ سے چھوٹتا جا رہا تھا۔ وہ بے بسی سے خالی ہاتھ دیکھتا رہ گیا۔ کشمالہ اس سے دور جا چکی تھی اور وہ اسے بچا نہیں پایا تھا۔ اس کے ہاتھ خون میں لت، رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ آسمان کے ہر حصے نے اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ چرند پرند ہر کوئی خاموش ہو گئے تھے۔ فارس بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، جنونی ہو رہا تھا۔ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ اس کے ہوتے ہوئے کیسے ہوا؟ اس کے نظروں کے سامنے بھی کچھ دیر پہلے اس کا ڈرا سہما وجود آیا۔ اس نے گردن پر ہاتھ پھیرا۔ ابراہیم رحمان سائیں بھی پریشان حال لیے کھڑے تھے۔ فارس چلتا ہوا ابراہیم کے بالکل سامنے آیا۔ کس نے کیا یہ؟ اس نے ذرا سختی سے پوچھا۔ بڑی بی بی نے۔ اگلے ہی لمحے ابراہیم کے منہ سے نکلا۔ جہاں فارس کو حیرت کا جھٹکا لگا وہاں بابا سائیں بھی ساکت رہ گئے۔ وہ بے بسی اور غصے کے عالم میں بیٹھتے چلے۔ اس کے کندھے یکدم ڈھلے تھے، اتنی نفرت۔ وہ خاموشی سے نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ بھابھی نے انہیں بات کرتے سنا تھا۔ وہ بالکنی سے کودی تھیں اور آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ لالا، بڑی بی بی نے دلاور شاہ سے ہاتھ ملا لیے۔ ایک ایک لفظ اس کا دل چھلنی کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ یہ کیسا صلہ تھا؟ یہ کیسا نتیجہ تھا؟ کشمالہ کے ساتھ گزرے پچھلے سارے دن اس کی آنکھوں کے سامنے گزر گئے۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ ٹھیک ٹھاک قیامت سے گزرا تھا۔ وہ پریشان سا حال لیے بیٹھا تھا، آنکھوں میں آنسو ہی آنسو بھرے تھے۔ پل بھر میں وہ سب کچھ کھونے کے مقام پر کھڑا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے ICU کو دیکھا۔ ایک آنسو حد توڑ کر باہر نکلا۔ فارس رحمان اپنی بیوی کے لیے، اپنی محبت کے لیے آنسو بہا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ فارس لپک کر ان کے پاس گیا۔ ڈاکٹر، کشمالہ کیسی ہے؟ ریلیکس، ڈونٹ وری، شی از فائن ناؤ۔ یہ الفاظ تھے کہ آب حیات؟ فارس سمجھ نہیں پایا۔ اس نے سکون کا سانس خارج کیا۔ اس کی ہمت اس کی بیوی کے ہونے کی وجہ سے ہی تو تھی۔ گولی صرف چھو کر گزری تھی۔ یو آر لکی مسٹر فارس، میں مل سکتا ہوں؟ شور۔ کچھ دیر بعد ہوش آ جائے گا، آپ پھر مل سکتے ہیں، ڈاکٹر کہہ کے جا چکا تھا۔ فارس نے قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ چلتا ہوا اندر آیا۔ ڈرپ کے قطرے گرنے کسی کی آواز سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ سر پر بازو پہ پٹیاں تھیں جو انتہائی زہر لگ رہی تھی۔ وہ اس کے سنگل بیڈ کے کنارے پر بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ اس کے سامنے ہنستی ہوئی کشمالہ آئی۔ وہ پلکیں چپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی مزید چند لمحے گزرے تھے۔ جب وہ آہستہ سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی تو سامنے فارس اسے دھند میں لپٹا نظر آیا۔ اگلے 2 لمحے بعد جب وہ دھند گھٹی تو وہ بے اختیار اٹھی۔ فارس، آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ بولتی جا رہی تھی۔ فارس فارس، چپ۔ وہ ایک دم سے منہ پر انگلی رکھتا ہوا بولا۔ ایک دم چپ۔ کشمالہ نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ ڈانٹ رہا تھا؟ بہت بولتی ہو تم، اب چپ۔ فارس نم آنکھیں لیے ذرا روب سے ذرا برہمی سے بولا۔ اب میری بات سنو، کیا ضرورت تھی وہاں آنے کی؟ ہاں، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ کشمالہ یک تک اس کے آنکھ سے نکلے آنسوؤں کو دیکھ رہی تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں تو مر جاتا نا؟ فارس، وہ آپ کو مارنے والے تھے، اس نے آہستہ سے کہا۔
وہ تمہارے ہوتے ہوئے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کشمالہ اب کچھ نہیں بولی۔ وہ 2 لمحے یوں ہی اسے روتے ہوئے تکتی رہی۔ اگلے لمحے وہ اس کے سینے سے لگا اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ میں ڈر گیا تھا کیشو، مجھے لگا کہ میں نے تمہیں کھو دیا، اس کے سینے سے لگے ہی بول رہا تھا۔ کشمالہ کی دھڑکن یکدم تیز۔ کشمالہ نے آہستہ سے بائیں ہاتھ سے اس کا سر تھپکا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ آئندہ ایسا کچھ مت کرنا۔ میں کروں گی۔ فارس نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا، کتنی ضدی تھی۔ دوبارہ بات اگر آپ کی جان پر آئی تو میں کروں گی، وہ نڈر ہو کر بولی۔ لیکن اگلے لمحے اس نے نظریں چرائیں، اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کشمالہ نے چہرہ دوسری جانب کیا۔ فارس نے اسے 2 لمحے دیکھا، پھر انگلی اس کی ٹھوڑی پر جما کر اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا، پھر اس کے دائیں گال پر جھک کر کچھ قیمتی موتیوں کو چنا، پھر بائیں گال پر جھکا۔ اب ایسی نوبت میں آنے نہیں دوں گا۔ کشمالہ کا دل اتنی زور سے دھڑکا جیسے ابھی ساری حدیں توڑ کر باہر نکلے گا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ اگلے ہی لمحے فارس نے اظہار، جانتی ہوں۔ اچھا کیسے؟ جیپ میں آپ مجھ سے کہہ رہے تھے نا۔ کیشو ابھی تو اظہار باقی ہے، وہ بڑی اترا کر بولی۔ یاد تھی اسے تو صرف یہ بات، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں نے مان لیا ہے۔ اس نے فارس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ سے اس کے سینے سے لگا۔ کشمالہ نے اس کا سر آہستہ سے تھپکا اور آنکھیں موندی۔ اگلے دن مجھے بابا سائیں سے ملنا ہے فارس، وہ قید میں تھے۔ فارس نے کوئی بھی سوال کیے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کشمالہ نے چادر سیدھی کی۔ ہاسپٹل سے آنے کے بعد بڑی بی بی حویلی میں موجود نہیں تھی، وہ جا چکی تھی۔ ان کے بارے میں فارس نے نہ کچھ پوچھا نہ کوئی سوال کیا۔ انہیں سزا دینے کا حق بابا سائیں کا تھا اور وہ دے چکے تھے۔ کچھ دیر بعد دلاور اور شاہ نواز دونوں نے پوچھا تھا کشمالہ ٹھیک ہو، لیکن جواب نہ دار۔ فارس، اگلے لمحے اس نے انہیں دیکھتے ہوئے پکارا۔ انہیں چھوڑ دو، دونوں نے اسے فارس کو تو مانو جھٹکا لگا۔ انہیں چھوڑ دو فارس۔ کیا مان تھا جیسے اسے یقین ہو کہ وہ اس کی بات نہیں ٹالے گا۔ چھوڑ دیا، فارس نے اگلے ہی لمحے بولا۔ آج کے بعد یہاں سے، نوابوں سے، اس حویلی سے بہت دور چلے جائیے گا۔ مڑ کے بھی مت دیکھیے گا، آپ میرے بابا سائیں نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ ایک بہن کے قاتل اور میرے شوہر پر حملہ کرنے والے ایک مجرم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ الفاظ تھے کہ سیسا جو دلاور اور شاہ نواز کو لگا تھا، وہ ہکا بکا اسے سن رہے تھے۔ کہنے کو تو اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ چلو فارس، انہیں دیکھتے ہوئے کشمالہ نے اسے آہستہ سے کہا اور باہر کی طرف نکلی، لیکن وہ ایک پل کے لیے رکی، مڑے بغیر انہیں دیکھا بغیر اونچی آواز میں بولی، سمجھ لیں آپ کی بیٹی آپ کے لیے مر گئی۔ فارس نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہوئے دونوں نے ایک دوسرے کو نظر بھر کے دیکھا تھا۔ چوڑیوں کی کھنک، پازیب کی چھن چھن، جھمکوں کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ چل پڑے تھے وہ دونوں ایک نئے سفر کے آغاز میں، جہاں کی وادی بے حد حسین اور خوبصورت ہے، جہاں کلیاں رقص کرتی ہیں، جہاں چرندوں پرند محبت کے گیت گاتے ہیں اور ملن امر ہے۔ شب دہریز تیرے نام، صبح خیر تیرے نام، نہ ملیں گے فقط اس جہاں میں، اس جہاں کا ملن بھی تیرے نام۔